أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات
بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات ماؤں بہنوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ دعا کا عربی میں معنی ہے پکارنا، کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا۔ سب سے اچھی پکار وہ اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کو پکارنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لے کے اس کو اس کا واسطہ دینا اور پھر اس سے مانگ لینا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شخصیت کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کی بہت سی ضرورتیں ہیں، انسان کو ہر قدم پہ اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اسی سے مانگے، اللہ پھر اسے رسوا نہیں کرتے، چاہے ساری دنیا کائنات اس کے خلاف ہو جائے۔ جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اور اللہ سے ہی مانگتا ہے، اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ سورہ الفاتحہ میں ایک آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ رب جی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بچہ وہ یہ سمجھے کہ میری پیدائش میں میرے ماں اور باپ کے علاوہ کوئی اور بھی ملوث ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے گا تو اس کا نسب نامہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جب پیدا کرنے والی ذات، ہر چیز دینے والی ذات اللہ ہے، تو اس کے غیر کو جب شریک کریں گے تو ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی۔ آدمی ایک اللہ کو مانے تو یہ بنیادی طریقہ ہے سب سے پہلے دعا کا، کہ ایک اللہ کو مانگنا، اسی سے مانگنا، اسی کو ماننا، اسی سے مانگنا۔ باقی یہ دنیا کے ذرائع ہیں، مثلا دکاندار، اس سے بھی آپ چیز مانگ سکتے ہیں، اس کو اللہ سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ باپ سے خرچ لے سکتے ہیں، چھوٹا بڑے سے لے سکتا ہے، وہ ملازم مالک سے لے سکتا ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا، یہ دنیاوی وسائل ہیں۔ اللہ کے ساتھ جب اللہ کا نام آ جائے تو کسی باپ کو پکارا جائے تب بھی شرک ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے مقابلے میں دنیا میں ہزاروں دکانیں ہیں، کسی مرضی دکان سے لے لو، بڑے ہزاروں ہیں جس سے مرضی لے لو، باپ کے برابر چچا، تایا، ماموں یہ ہوتے ہیں جس سے مرضی لے لو، اگر آپ سے الفت محبت ہے وہ دے دیں گے۔ تو اس کو شرک نہیں کہتے، نہ ہی اس کو بیان کرنا چاہیے جی دیکھو جی ہم جی دکاندار سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ کا شریک کر دیا۔ نہیں، یہ تو مخلوق ہے، وہ خالق، مخلوق اور خالق کی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ساری کائنات وہ تو فقیر ہے، اس کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں بیان ہو سکتی۔ اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا دنیا کا بنیادی طریقہ، آپ کہتے ہیں جی دعا بڑی عرصہ میں نے مانگی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خالص ہو کے مانتے ہی نہیں ہیں۔ خالص ہو کے مانگیں انشاءاللہ اللہ عطا کرتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔
اپنی ساری قوتیں، اپنے سارے ذرائع اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال کے بندہ آ جائے کہ یا اللہ میں تیرے سپرد ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ عقیدہ بنا کے پھر مانگے، پھر اللہ قبول کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ سے کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ لیکن اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ صرف خالص اسی سے مانگنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر دل کا خلوص، اور دل کے خلوص سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں کہ دل آپ کا خالص ہو جائے، دل خالص ہو جائے۔ اور تیسری بات ہوتی ہے مال کا حرام نہ ہونا۔ دعا آپ کی قبول کئی مرتبہ کیوں نہیں ہوتی کہ مال میں حرام کی ملاوٹ ہوتی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دور سے چلا، بال اس کے بکھرے ہوئے، کپڑے اس کے میلے کچیلے، پاؤں میں جوتا نہیں، وہ دور سے آیا خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام، وہاں آ کے مد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے رب جی میری دعا قبول کر، استجب لی استجب لی، دعا قبول کر۔ فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام غذی بالحرام، فرمایا ملبسہ حرام، لباس حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام کی، سفر حرام کا، سارا کچھ حرام کا پہن کے، غذا کھا کے حرام کی۔ اب کہتا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ تو پہلے تو اپنے مال کو پاک کریں حرام مال سے، خالص حلال مال کھائیں، جب بھی کھائیں۔ حرام مال سے بہتر ہے موت، کہ کم از کم یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اگر حلال مال کھایا ہے اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائے گا۔ حرام مال کا پہنا ہوا لباس، نہ نماز قبول، نہ کوئی عبادت قبول، نہ کوئی حج قبول، نہ کوئی عمرہ قبول، نہ کوئی صدقہ قبول، نہ خیرات قبول۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ ایک اللہ کو پکارنا، پھر کیا ہے نیت خالص ہونا، پھر کیا ہے مال کا پاک ہونا۔ یہ تین چیزیں کرنے کے بعد وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے بتایا، پھر اس پہ عمل کر کے آدمی اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سب سے بہترین وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کے صبح تک، یہ سب سے بہتر وقت ہے جس میں آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر کے اس سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ آدمی وضو کرے، وضو کر کے پھر 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ سے مانگے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، ایسی 2 رکعات میں اس میں سوائے اللہ کے اور کسی کا خیال نہیں آتا، پھر دعا مانگے، اللہ پاک ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ کی یہ کیفیت بن جائے کہ اللہ سے آپ کا تعلق بن جائے، مخلوق سے بے نیازی ہو جائے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں آپ اللہ اور آپ کی دعا، بس وہ دنیا آسمان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب بندہ ایسی کیفیت بناتا ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہماری دعائیں یہ جو میں نے بیان کیے ان میں سے کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں لیٹ ہو جاتی ہیں کئی مرتبہ۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ میری قوم میری بات نہیں مانتی، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اے اللہ مال دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ میری بات نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تبلیغ کر، بلغ ما انزل الیک، آگے پہنچا۔ 950 سال کے بعد پھر اللہ نے دیکھا اتمام حجت ہو گئی، اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، پھر اللہ نے کہا ہاں اصنع الفلک، کشتی بنا، اس میں سوار ہو، اب یہ غرق کیے جائیں گے۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیریڈ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز کو مہلت ہوتی۔ بعض اوقات بندہ مظلوم ہوتا ہے اور
اللہ اس کی وقتی طور پہ مدد نہیں کرتا، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب پکڑتا ہے ان اخذہ علیم شدید، جب وہ پکڑتا ہے پھر ظالم کو اتنا سخت پکڑتا ہے کہ دنیا کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ نمرود 400 سال گورنمنٹ کرتا ہے، 400 سال حکومت۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کبھی آگ میں پھینکتے ہیں، کبھی جی بے عزتی کرتے ہیں، علاقے سے نکالا جاتا ہے، گھر والے تنگ کرتے ہیں۔ تو اتنا لمبا پیریڈ آزمائش کا، یہ دراصل ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر دعا قبول ہونے میں کچھ وقت لگ جائے، دیر ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ وہ بندے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ کفر والا کام کرتے ہیں، کیونکہ کافر ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس۔ بعض لوگ میں آج سارے آخر میں وظائف بتاؤں گا، دعائیں جو آپ کرتے ہیں۔ کسی کو مسئلہ ہے جی مالی، کسی کو مسئلہ ہے، کسی کو روحانی مسئلہ ہے، کسی کو سحر کا مسئلہ ہے، کسی کو سائے کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے۔ اللہ سے مانگتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو دیتا ہے بہتر دیتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم ہے، اللہ کے خلیل ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا انت خیر البریہ، آپ بہترین ہیں کائنات میں، تو آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری عمر مانگتے رہے، بیٹا عطا کیا 86 برس میں تقریباً، بعد کہتے ہیں 83 برس میں بیٹا عطا کیا۔ تو اتنا لمبا عرصہ وہ انتظار کروایا، حالانکہ قربانیاں کتنی ہیں، ہر وقت التجائیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے لیٹ کر دیا۔ لیکن جب وہ بیٹا عطا کیا تو اس کی اولاد میں اللہ نے خاتم النبیین کو رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا، دیا دیر سے لیکن فضیلت میں سب سے بڑھا دیا۔ اور دوسرا بیٹا 12 سال کے بعد دیا، اسحاق، کہ اللہ نے ساری نبوت سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کے بعد آئے، سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ آج بھی دنیا میں عیسائی اور یہودی جو موجود ہیں، اصل جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے۔ عیسائی یہودی جو روم کے ہیں، روم کے، فلسطین کے، وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو مکمل مٹایا ہے نہیں، یاد رکھیے اللہ نیک بندوں کی چاہے اولاد گندی بھی ہو اسے پھر بھی سلامت رکھتا ہے، کہ نیک بندے کا اللہ لحاظ کرتا ہے۔ تو دیتا دیر سے ہے، لیکن جب دیتا ہے تو پھر انتہا ہو جاتی ہے، پھر شان و مرتبت ہوتا ہے۔ وہ یعقوب علیہ السلام دیکھیے کہ بیٹا جدا ہو گیا، برسوں انتظار کرتے رہے، بھائیوں نے کہہ دیا، بیٹوں نے آگے کہہ دیا جی بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، کنویں میں پھینکا، وہاں سے نکلے، پھر عزیز مصر کے گھر میں گئے، الزام لگا، 7 سال جیل میں رہے بغیر کسی گناہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایک دن آیا وہ مصر کے عزیز بن گئے، گورنر بن گئے۔ پھر وہ باپ روتا روتا آنکھیں اس کی نابینا ہو گئیں، سفید ہو گئیں، اب یزت عیناہ من الحزن کان من الکاذبین من المکذمین، وہ مکذوم، آنکھیں روتے روتے نبینا ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے کرم کیا، پتہ چلا بیٹا تو زندہ ہے، پھر اس کے پاس لے گئے۔ یہ لمبا پیریڈ ہے، پھر باپ اور بیٹے کی ملاقات کروا دی، اور ملاقات بہتر کروائی، کنان سے لے کے کہاں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ دیتا دیر سے ہے لیکن برکتیں بے شمار ہوتی ہیں۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے۔ ہم میں سے کوئی یتیم پیدا ہو جائے کہتے ہیں یار اس کا گزارا کیسے ہوگا۔ اللہ کے رسول یتیم پیدا ہوئے، چھوٹے سے تھے، 6 برس کے ماں فوت ہو گئی، 8 برس کے تھے دادا فوت ہو گئے۔ تو آپ گھبرائے نہیں، جو مقام اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کے نصیبے میں لکھا کسی اور کے میسر میں کہاں، کسی اور کے نصیبے میں کہاں میسر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ بہت
مشکل میں پڑ جاتا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک بندہ آیا مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اللہ کے رسول کے ساتھ، بدوی آدمی تھا۔ اللہم ارحمنی و محمدن ولا تشرک فی رحمتنا احدن، اے اللہ مجھ پہ اور محمد پہ رحمت کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک مت کرنا۔ اللہ کے رسول مسکرا پڑے، فرمایا اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، تو نے اس کو تنگ کر دیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو، اللہ کی برکت، اللہ کی فضیلت وہ تو پرندوں تک کو مہیا ہے، وہ چرند کو مہیا ہے، وہ درندوں کو، وہ جانور جو حرام ہیں اللہ ان کے بھی رزق کا ذمہ دار ہے، ان کی پکاریں بھی سنتا ہے۔ ام من شیء الا تسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، اللہ سے دعا کرتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ تو میرے بھائی دعا مانگتے وقت اللہ پہ تکیہ، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ یقین محکم، ارادہ عظمت وہ کر کے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھوں سے، آپ کے گھر سے خالی نہیں لوٹائے گا، رحمتیں میسر ہوں گی، برکتیں ملیں گی۔ ہاں یقین کی بات ہوتی ہے، ہم یقین اللہ پہ کر کے جو میں دعائیں بتاؤں گا یہ ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے جیسا دعا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ اتارا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو بیماری ہے اس کا علاج ہے سوائے موت کے، موت کا علاج کوئی نہیں ہے، یہ ہر ایک کو آنی ہے۔ باقی جو بھی دنیا میں مسئلہ ہے، آج دن ہے رات آنی ہے، رات ہے اس کے بعد صبح آنی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، چلتا رہنا ہے۔ کسی کے فوت ہونے سے، کسی کے پیدا ہونے سے دنیا کے نظام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ باقی ہے، لازوال ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے اولیاء، صحابہ کرام پیدا بھی ہوئے، فوت بھی ہوئے، سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، اور دعا کی مقدار بڑھا دینی چاہیے۔ مثلا ایک بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دے دے، آگ سے پناہ دے دے، آگ سے پناہ دے دے۔ نہیں اثر ہو رہا، 5 مرتبہ کر لو، 7 مرتبہ کر لو، 100 مرتبہ کر لو، بڑھا لو۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی، اور اس میں بہترین ہے سورہ الفاتحہ۔ سب سے پہلے جب آپ دعا مانگیں تو سب سے پہلے سورہ الفاتحہ۔ قرآن کریم میں پیغمبروں کی دعائیں آئی ہیں، قرآن کریم میں پیغمبروں کی دعائیں ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں مطلب سمجھ کے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو۔ یہاں تو کہتے ہیں نا مرگ کے لیے فاتحہ میں کرنے چلا ہوں، حالانکہ اس کا نہ حدیث میں تذکرہ ہوتا ہے نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ہماری رسومات ہیں جو بنائی ہوئی ہیں کہ جی 70 پہ بیٹھے ہوئے یا کپڑا بچھا ہوتا ہے، فوتگی کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے رسمیں بنائی ہوئی ہیں۔ ان رسموں کو چھوڑیں، ان طریقوں کو اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے۔ ہم نہ کریں تو کہتے ہیں جی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی ناراضگی پرواہ ہے پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ مثلا کئی لوگ کہتے ہیں جی مثلا یہ رفع الیدین ہے نا سنت، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جیسا امام ہو اس کے پیچھے کرتے ہیں۔ نہیں، جب یہ سنت ہے، جان جا سکتی ہے، سنت چھوڑنا گوارا لوگوں کے لیے تو کرنا ہی نہیں، کرنا ہے تو اللہ کے لیے، معاشرے کو دیکھنا ہی نہیں، دیکھنا ہے تو اللہ کو۔ کبھی حق بیان کرنے میں، حق پہ عمل کرنے میں کسی مداہنت کا شکار نہ ہو، اپنا یقین اللہ پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح بندے کی حفاظت کرے گا جیسے اپنے پیارے پیغمبروں کی، اپنے پیارے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا سورہ الفاتحہ، اس کی دعا مانگے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، سب سے پہلے اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب کا اصل۔ اس کو نماز بھی کہا گیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ سورہ الفاتحہ بہت بڑی سورت۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم کسی قافلے میں گئے، راستے میں ایک بستی میں گئے، انہیں کہا جی ہماری مہمان نوازی کریں۔ بستی والے کہنے لگے تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ کہنے لگے ہم باہر چلے گئے، انکار کر دیا، باہر جا کے اپنا خیمہ لگا لیا۔ تھوڑی دیر میں شور بستی میں ہوا تو ادھر سے بندے آئے،
ان کہنے لگے یار تمہارے پاس کوئی دم ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا جو سردار ہے نا اس کو زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، سانپ یا بچھو وغیرہ نے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انصاری ہیں، وہ کہنے لگے ہاں میرے پاس دم ہے۔ انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں 40 بعض روایت میں 30 بکریاں لوں گا۔ ساتھ گئے، سورہ فاتحہ ہی پڑھی اور اللہ کے فضل سے وہ صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ تو وہ بکریاں لے کے پھر واپس آئے، استعمال نہیں کی کہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس ہے؟ ہاں جی۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی اس میں سے حصہ دو۔ آپ نے پوچھا تھا ابو سعید خدری تجھے کس نے بتایا یہ دم ہے؟ ان کے جی بس میرا یقین تھا، بس میں نے یقین سے پڑھ لیا تو اللہ نے برکت کر دی۔ یہ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ، اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی سورت۔ تو یہ سب سے پہلے دعا میں سب سے پہلے یہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد درود پاک، یہ دنیا میں انمول ایک وظیفہ ہے، دنیا میں انمول وظیفہ ہے کہ آپ نہ بھی مانگیں، صرف درود پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا جاتا ہے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دنیا میں یہ واحد وظیفہ ہے کہ آپ نہیں مانگیں گے، صرف کیا کہنا ہے؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کی آل پہ برکتیں نازل فرما، جس طرح کے ابراہیم پہ برکتیں نازل کی، جس طرح کے ان کی آل پہ برکتیں نازل کی۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، میرے پیغمبروں کے لیے مانگتے ہو، ان کی اولاد کے لیے مانگتے ہو، تو میں نے جہاں ان کو برکتیں دی ہیں بندے تجھے بھی کبھی محروم نہیں کروں گا۔ تو یہ بہت بڑا خزینہ ہے، جسے مل جائے درود پاک کی عادت پڑ جائے کہ جب درود پڑھے، جب کوئی مصیبت ہو تو درود پڑھے، اللہ پاک اس کی برکت سے بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے افضل دعا جو ہے وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائیاں، اللہ پاک اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ پھر سورہ الاخلاص، یہ وہ سورت ہے جس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے، ایک مرتبہ تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف 4 آیات ہیں، 20 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، یہ 20 سیکنڈ میں 10 پاروں کا ثواب آدمی کو مل جاتا ہے۔ تو اس کو تو وظیفہ ہی بنانا چاہیے، 3 مرتبہ پڑھیں، ایک قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب قرآن میں لاکھوں حروف ہیں، لاکھوں حروف ہیں، تو مثلا 1 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں، تو آدمی کو کتنے مل گئے؟ 10 لاکھ نیکیاں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، کتنی ایک دن میں نیکیاں؟ 10 لاکھ۔ اتنے آدمی بلا گناہ کرتا ہے، جتنا مرضی گناہ گار، 10 لاکھ نیکیاں کم از کم سورہ اخلاص کے پڑھنے سے ملتی ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ایک انصاری صحابی تھا، وہ امامت کرواتا تھا، جب سورت پڑھتا پھر اس کے بعد ایک اور سورت پڑھتا، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیتا، ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی قرات کرتا۔ تو جو پچھلے بندے تھے انہوں نے کہا جی سورہ اخلاص پڑھا کر یا کوئی اور پڑھ لیا کر۔ اس نے کہا میں نے اس سورت کو پڑھنا ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے، پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پھر شکایت لگا، انہوں نے کہا جی یہ جو ہے امامت کرواتا ہے تو ہے ہم میں سے افضل، ہم میں سے اعلیٰ ہے، عالم ہے، تو یہ سورہ اخلاص لازمی پڑھتا ہے ہر رکعت میں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کون سی چیز ابھارتی ہے سورہ اخلاص پڑھنے پہ؟ تو اس نے آگے سے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ فرمایا اس سورت کی محبت تجھے اللہ کی جنت میں داخل کر دے گی، اس سورت کی محبت تجھے اللہ کی جنت میں داخل کر دے گی۔ تو سورہ اخلاص اس کا ورد بھی دعا کے اندر کر لیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ یہاں ہمارے مسئلہ چلتا ہے اجتماعی دعا یا اکیلے مانگنا، یہ ہر وقت بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، دور سے آتا ہوں، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، تو راستے میں آتے ہوئے کسی کا فون آ جائے، یہاں ملتے ہوئے مولوی صاحب دعا کر دیں، وہاں گاؤں میں یار دوست کہہ دیتے ہیں
کہ جی دعا کر دیں. گھر والوں کو خود اپنے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بندہ اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا, اللہ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. جیسے لوگوں کی ضرورتیں ہیں ویسی ہماری ضرورتیں, ہم بھی انسان ہیں. یہ تو نہیں کہ جمعہ پڑھا کے ہم آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں. لوگوں کی ضروریات ہیں تو ہماری بھی ضروریات. تو ہم یہ سمجھتے ہوتے ہیں, میں اپنا بتاتا ہوں, نہ اس کو سنت سمجھتا ہوں میں یہ دعا مانگنے کو, نہ میں اس کو فرض سمجھتا ہوں. اگر آپ نماز کے بعد دعا مانگ لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ مانگیں تب بھی ٹھیک. اس بات پہ جھگڑا نہ کیا کریں جی کہاں لکھا ہے جی. مستحب عمل جو ہوتا ہے, اچھا عمل, مثلا ایک بندہ 40 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. اور 40 جو رکعتیں پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھنی ہے, آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 40 پڑھنی چاہیے. ایک بندہ سجدے کے پہ سجدہ کرتا جاتا ہے, اب اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا. ایک بندہ ایک دن میں درود پاک پڑھتا ہے 1000 مرتبہ مثلا, آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. نہ یہ سنت ہوتی ہے نہ فرض ہوتا ہے, یہ ایک مستحب اچھا عمل ہے. ہاں اس کو جب آدمی لازمی کر لے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے پھر غلط ہے. اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں. میں اپنا یہاں جو دعا مانگتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں نے کہا ہوتا ہے اور اپنے دل میں بھی تمنا ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لی, خطبہ دے دیا, کوئی اللہ کو عمل پسند آ گیا, اسی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے. تو اس کو جھگڑے کا ذریعہ نہ بنائیں. نہ یہ سنت ہے نہ یہ فرض ہے. جو کرتا ہے تب بھی اچھا ہے, نہیں کرتا ہے اس کی مرضی ہے. نہ کہنے والے کو کچھ کہیں اور کرنے والے کو, اور جو نہیں کرتا اسے بھی کچھ نہ کہیں. یہ باتیں اختلافات کی نہیں ہوتی, اللہ سے مانگنے کی باتیں ہوتی ہیں. مسلکی تناسب میں اس کو دیکھنا. یاد رکھیے یہ علم کی بات نہیں ہوتی. علم کی بات بغیر کسی تعصب کے ہوتی ہے, کسی کو برا بلا کہے بغیر ہوتی ہے. علم کی بات اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. تو یہ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ, پھر درود پاک, اور پھر سورہ اخلاص. اس کے بعد میں اب دعاؤں کا ذکر کروں گا کہ جن دعاؤں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. سورہ انبیاء میں 3 پیغمبروں کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. پہلے پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. یہ پیغمبر لمبی بیماری لگ گئی, جسم گل سڑ گیا. ایوب پیغمبر کی بیویاں زیادہ ساتھ چھوڑ گئیں. یہ قبیلے کا سردار تھے خاندان کے, وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. صرف ایک بیوی یا ایک آدھ خادم رہ گیا. تو اس وقت پہ یہ دعا مانگتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ دعا مانگتے ہیں, مسلسل مانگتے ہیں. اتنی لمبی بیماری, اللہ کا نبی بھی ہے. اب ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, یار کہتے گناہ تو میرا ہے کوئی نہیں. ہمیں سے کسی کو مسئلہ بنے گا تو یار گناہ مجھے نظر نہیں آتا, بس اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. اللہ کی آزمائش کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے اللہ کی آزمائش کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا. اللہ کی آزمائش صرف پیغمبروں پہ آتی ہے. صرف پیغمبر ہیں جو اللہ کی آزمائش کے اہل ہوتے ہیں. میں اور آپ جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک برائیوں کا مجموعہ ہے, غلطیاں خطائیں ہم میں موجود ہیں. ہم میں کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی آزمائش کو برداشت کر سکے یا سہ سکے. کبھی اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ جی کیا کریں, گھریلو مسئلے ہیں جی, بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں تو بڑا مسئلہ ہے جی, بیماریوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے جی کالا علم ہے جی, فلاں مسئلے ہیں. بھائی اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, وہ جب رحم کرے گی پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کبھی اللہ کی آزمائش کا لفظ نہ بولے, اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے, اے اللہ ہر ایک بندے کو اس کا نصیبہ عطا فرما. تو یہ دعا مانگی انہوں نے, لمبا عرصہ دعا مانگی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے برسوں بیماری دی. یاد رکھیں برسوں بیماری دی, جسم گل سڑ گیا. حالانکہ نبی کا جو جسم ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. نبی جتنے ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام, ان کے جسموں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی پہ کہ ان کے جسموں کو کھائے, لیکن وہ جسم گل سڑ گیا. اللہ کے سامنے کسی پیغمبر کی بھی کوئی حیثیت, یہ تو ہم کہتے ہیں نا واسطہ ڈال دیتے ہیں, اللہ کے نبی کا واسطہ, فلاں کا واسطہ, فرشتوں کا واسطہ.
اللہ کے نزدیک نہ اس کے نبی کی کوئی حیثیت ہے. یاد رکھیے دنیاوی لحاظ سے نبوت کی اور بات، پیار اور بات، دنیاوی جو نظام ہے اس کے لحاظ سے بیماریاں نبی کو بھی لگتی ہیں، امتیوں کو بھی لگتی ہیں. اللہ نہ کسی فرشتے کی کوئی پرواہ کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج. اللہ کو کسی کا صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ صدقہ محمد جی، صدقہ پنجتن پاک. اللہ کو ان کی کیا پرواہ ہے؟ اور یاد رکھیے اللہ ایک لازوال کائنات کی بادشاہت ہے. جب یہ پیغمبر یہ اولیاء نہ تھے اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ایک وقت آئے گا یہ جو فرشتہ اسرائیل ہماری جانیں قبض کرتا ہے اس کی جان بھی قبض ہو جائے گی. کائنات پہ کوئی نہیں رہے گا، صرف اللہ کا وجود رہے گا. یاد رکھیے اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لازوال ہے. اور یہ ایسی باتیں سن کے سانپ سونگ جاتا ہے جی جیسے بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہو، جیسے معاشرہ سمجھتا ہے. اللہ کی قسم ہے مجھے خوشی ہوگی کہ میری موت آئے جب میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھیں، باقی مسائل میں تو اور بات ہے، کوئی نماز اپنی جیسی مرضی پڑھے. کیوں کہ وہ بڑے بڑے صحابہ سے آئی ہیں. کوئی بندہ رفع الیدین کرتا ہے سنت ہے، اچھی بات، کر لے نیکیاں ملتی ہیں. کوئی نہ کرے ہم یہ نہیں کہتے اس کی نماز نہیں ہوتی. کوئی بندہ صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں دیتا ہے اللہ پوچھے گا، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا اللہ کا نافرمان ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھیے جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا. اس مسئلے میں کوئی نرمی نہیں ہے، چاہے آپ کا پورا شہر ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے. یاد رکھیے ان مسجدوں کو آباد اللہ نے کرنا ہے، بندوں نے نہیں کرنا ہوتا. وہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس وقت کوئی بشر تھا ادھر؟ کوئی بھی نہیں تھا. بنو جرہم کے کچھ لوگ تھے وہاں، بس تھوڑا سا قبیلہ تھا. تو اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم آواز پہنچا دے، حج کی آواز لگا دے. اللہ جی یہاں تو سننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا آواز لگانا تیرا کام ہے، قیامت تک لوگوں کو لانا میرا کام ہے. اللہ کو لوگوں کی پرواہ. تو اللہ کی توحید کے مسئلے میں ذرا بھی نرمی، کسی کے ماتھے پہ تیوڑیاں پڑے، کوئی برا سمجھتا رہے، کوئی کہتا رہے جی یہ منکر ہے گستاخ. مجھے ایسی گستاخ ہونے پہ فخر ہے جو اللہ کی توحید کے لیے میں بولتا ہوں اللہ پاک مجھے اسی پہ موت دے، مجھے اسی پہ زندگی دے. تو یہ دعا مانگی ربنا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، عرصہ مانگا. اب جس بندے کو کوئی مسئلہ ہے بیماری کا، لا علاج بیماری ہے، تو یہ دعا پڑھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 83. سورہ انبیاء آیت نمبر 83 ذہن میں رکھ لیں. جس کو کوئی بیماری ہے، کوئی ذہنی معذور ہے، کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، ہاتھ کا مسئلہ ہے، جسم کے کسی عضو کو کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ یہ دعا پڑھے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اسی صدقے دل سے، سچی نیت سے، خلوص سے اللہ کے ساتھ یہ کلمہ پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے رو رو کے اللہ کے سامنے پڑھیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انشاءاللہ اللہ اسی طرح شفا دے گا جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو اللہ نے کہا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکری للعابدین. اللہ نے فرمایا جو بیویاں گئی تھی نا اللہ نے اور بیویاں دے دی، اللہ نے مال و دولت دے دیا، اللہ نے گھر والے دے دیے، اسی طرح سردار بن گئے. اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ بیماریوں کو دور کرنے والا. پھر آگے یہی آتی ہے دعا حضرت یونس علیہ السلام کی. قوم کو تبلیغ کی، قوم کو بتا دیا کہ نہیں مانتے تو 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. اللہ نے اجازت نہیں دی، خود ہی نکل کے چلے گئے بغیر اجازت کے. ادھر قوم والوں نے دیکھا کہ نشانیاں تو شروع ہو گئیں، فلاں نشانی بتائی تو شروع ہو گئی. 3 دن ملے. انہوں نے کہا کہاں ہیں بابا جی؟ پیغمبر صاحب کو ڈھونڈیں. ڈھونڈتے رہے. یونس علیہ السلام کشتی میں سفر پہ روانہ ہو چکے.
قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اب کیا کریں، اللہ کے عذاب کو کیسے ٹالیں؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ ادھر یہ کشتی میں ہے، اللہ کو غصہ آ گیا کہ میری اجازت کے بغیر کیسے چلے گئے؟ اب بتائیں کہ پیغمبر کی بھی اللہ کے نزدیک ذات کی کوئی حیثیت؟ اللہ نے کہا وہ کشتی بمبر میں پھنس گئی، طوفان آ گیا، سمندری طوفان۔ آپ کو پتا ہے سمندر کی جب یہ آتی ہیں لہریں تو بڑی بڑی کشتیوں، بڑی بڑی جہاز الٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کشتی والے کہنے لگے یہ کشتی اس لیے ڈول رہی ہے کہ یہاں کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آ گیا، کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آ گیا۔ تو یونس علیہ السلام سوچنے لگے میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے اللہ کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگے میں ہوں وہ غلام۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ کس کے غلام ہو سکتے ہیں؟ انہیں کیا پتا تھا انبیاء غلام اللہ کے ہوتے ہیں، اس کے نوکر ہوتے ہیں، اس کے مزدور ہوتے ہیں، ان پہ پہنچانا، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بیٹا دے سکتے ہیں، نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں۔ ہاں اللہ ان کی برکت سے کسی کو دے دے علیحدہ بات، لیکن پیغمبر اپنی مرضی سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تو وہاں پھر قرآن اندازی ہوئی، 3 مرتبہ فساہما فکان من المدحضین، تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں جانے دیں گے، نیک آدمی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پھر اس مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ پیارا نام، ویسے اللہ کے سارے نام ہی پیارے ہیں، اللہ کے نام 99 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرتا ہے اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ تو آئندہ سے آپ اپنی ترتیب بنا لیں کہ جی اللہ کے نام آج سے یاد کرنے شروع کرنے ہیں، صبح و شام ایک وقت بنا لیں، اس وقت ورد کر دیں اللہ کے ناموں کا۔ تو یہ جو ہے اسم اعظم، اللہ کے ناموں میں سے بڑا نام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دعی بہ استجاب لہ، جب اس کا واسطہ دیا جائے اللہ کے اسم اعظم کا تو اللہ تعالیٰ پھر قبول کرتا ہے۔ تو اس کو آپ کہیں جادو کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، کوئی اور آپ سے غلطی ہو گئی ہو، ایک بندے نے قتل کر دیا ہو، بعد میں پچھتاتا ہو، کوئی اور گناہ ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کوئی اور کسی قسم کا گناہ ہو، بندہ کہتا ہے یار قبول نہیں ہو سکتا، اتنا برا ہوں میں تو اپنے مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو یہی آیت پڑھ کے بار بار ورد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت یونس کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے پھر ان سے وہ تکلیف دور کر دی، ہم نے انہیں اس غم سے نکال دیا۔ اور تیسری دعا جو ہے یہ حضرت زکریا کی دعا ہے۔ بے اولاد یہاں بہت افراد میرے بھائی بیٹھے ہیں جی اولاد نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ہے وظیفہ، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، زکریا بھی ان کی بیوی بھی، اللہ کو پکارا، حضرت مریم کو دیکھا، ان کی کفالت کرتے تھے۔ تو جب بھی داخل ہوتے وہ پھل پڑے ہوتے سامنے، بغیر بے موسمی پھل، تو ایک دن بڑی حیرت سے پوچھنے لگے، روایت میں آتا ہے کہ وہ دروازہ لگا کے بھول ہی گئے، کئی دن یا کافی وقت باہر رہے، پھر خیال آیا یار مریم کا کیا حال ہوگا، وہاں واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس اللہ نے وہ پھل مہیا کیے ہوئے تھے، تو پوچھنے لگے انا لک ھذا، اے مریم تجھے کہاں سے یہ پھل ملے ہیں؟ تو مریم کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے مجھے دیے۔ تو اس وقت پھر رونا آ گیا حضرت زکریا کو علیہ السلام، پھر فدعا زکریا ربہ، اس وقت پھر پکارا حضرت زکریا نے اپنے رب کو، کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب جی مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے بے سہارا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے، تو ہی میرا اصل وارث۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، اللہ نے یحییٰ عطا کر دیا، نام بھی بتا دیا کہ اس بیٹے کا نام کتنے خوش قسمت۔ فرشتوں نے آگے کہا بیٹا ہوگا تو ہنسنے لگ گئے، بیوی بھی ہنسنے لگی، میں بانجھ ہوں بیٹا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا اللہ ایسے ہی کرتا ہے،
بیٹے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ نے اس کا بانجھ پن دور کر دیا۔ تو اللہ سے دعا مانگیں، اللہ پاک انشاءاللہ یہ چیزیں عطا کرے گا۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ جو مزید دعائیں رہتی ہیں آپ کے سامنے وہ میں پڑھوں گا، اور اس کو یاد کریں۔ بعد میں مجھ سے مل لیں، کسی اور اہل علم سے پوچھ لیں، جو عالم آپ کو لگتا ہے اس سے پوچھ لیں۔ ہو سکتا ہے میری بات میں کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، اللہ پاک میری خطاؤں کو، میری کمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔